اتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلم میں، بردباری میں اضافہ ہوتا تھا. زید بن شعانہ یہودی تھے. وہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کی علامتوں میں سے تمام علامتوں کو جانچ لیا تھا، پرکھ لیا تھا. میں 2 علامتوں کو میں دیکھنا چاہ رہا تھا، امتحان لینا چاہ رہا تھا کہ یہ بھی ہیں کیا. جو علامت میں نے دیکھی تھی، کتابوں میں پڑھی تھی، ان میں سے 2 علامتیں باقی رہ گئی تھی نبوت کی علامتوں میں سے. ایک یہ کہ آخری جو نبی ہوں گے مسلم، وہ بڑے حلیم الطبع ہوں گے، حلم بردبار رہیں گے وہ. ایک بات. دوسری بات میں نے یہ پڑھی تھی کہ جتنا آپ ان کو آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ساتھ جہالت کا برتاؤ کیا جائے گا، اشتعال انگیز برتاؤ کیا جائے گا، تو ان کے حلم میں اضافہ ہوگا، غصے میں اضافہ نہیں ہوگا. ان کے یہ 2 علامتیں میں تلاش میں تھا وسلم کی نبوتوں میں کی علامتوں میں سے. تو ان علامتوں کو جانچنے کے لیے میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہا جا رہا تھا، میں رابطہ بڑھا رہا تھا. میں یہ مقصد یہ تھا کہ یہ 2 چیزیں مجھے معلوم ہو جائیں بس. تو میرا آنا جانا بڑھ رہا تھا، ملاقاتیں بڑھ رہی تھی. وہ یہودی تھے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھے. کمرے سے باہر آئے، تشریف لائے. میں بھی پہنچا وہاں پر. یہ تو یہودی تھے. ایک گاؤں کا ایک آدمی آیا ہو وسلم کے پاس، آ کر کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے لوگوں سے کہا تھا کہ تم اسلام لاؤ گے تو رزق میں تمہارا اضافہ ہوگا، کشادگی ہوگی. میں نے کہا تھا، وہ اسلام لا لیے، لیکن صورتحال یہ ہے کہ اب قحط پڑ گیا، پریشانی آ گئی. تو مجھے ڈر ہے کہ کئی لوگ اسلام سے نکل نہ جائے. میں یہ بولا تھا لیکن ہو گیا، یہ اسلام سے نکل نہ جائے. مجھے ڈر ہے اس بات کا. اگر آپ مناسب سمجھیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو کچھ عنایت فرمائیں لوگوں کے لیے، تاکہ لوگ اسلام سے نکلے نہیں، جمے رہے. میری گزارش ہے آپ سے، اگر مناسب آپ کچھ عنایت فرمائیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً حضرت علی اللہ تعالیٰ کی طرف ہی دیکھا، تو آپ نے فرمایا کہ کچھ ہے ہی نہیں میرے پاس، کچھ بھی نہیں ہے. یہ زید بن شعانہ جو جانچ میں تھے، امتحان میں تھے، یہودی تھے، انہوں نے موقع پا کر کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کہہ دیں تو میں آپ کو کچھ قرض دوں گا. بولے 80 مسقال سونا، لگ بھگ 4.5 ماشا سونا میں آپ کو دوں گا. فلاں باغ کی کھجوریں مجھے دے دو، اتنے مجھے کھجوریں دے دو فلاں وقت پہ، تو میں تم کو یہ دے دوں گا. آپ تعاون کر دیجئے غریبوں کا، جو پریشان ہے کر دو، آپ قرض دے دو آپ کو. بولے وسلم فرمایا کہ باغ متعین مت کرو، کھجوریں بولو میں دے دیتا ہوں فلاں وقت پہ، فلاں باغ بول کے میں ٹھیک ہے. بولے مجھے کھجوریں چاہیے فلاں وقت پہ، ٹھیک دے لے لیا سونا. اور اس جو آئے تھے وہ صاحب گاؤں سے، ان کو دے دیا، بھائی لے لو، لوگوں میں تقسیم کرو، انصاف کا خیال رکھنا، حساب کتاب سے دے دو لوگوں کو. یہ بات جاؤ چلے، بات آئے گئی ہو گئی. اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہودی کے مقروض ہو گئے، زید بن شعانہ کے مقروض ہو گئے. وہ کہتے ہیں کہ وقت متعین جو وقت تھا، وہ متعین وقت آنے سے 2-3 دن پہلے میں پہنچ گیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا. پہنچ کر میں نے کہا، میں تم تمام اولاد عبد المطلب کو جانتا ہوں. بولے تم لوگ بولے نہیں دیتے، تم لوگوں بولے قرضہ لے کے دیتے نہیں تم لوگ. خاندان کو گن دیو، خاندان ڈائریکٹ. ابھی 2-3 دن باقی ہے. نہ صرف یہ کہ بلکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا اور آپ کی چادر مبارک پکڑ کر کھینچے. بولو کتنا اشتعال انگیز معاملہ ہے. ابھی وقت باقی ہے، وقت نہیں گیا، نکلا نہیں، ابھی آئے نہیں ٹائم. ابھی اس سے 2-3 دن پہلے جا کے غصہ کر رہے ہیں، جہالت کا برتاؤ کر رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، اور بھی صحابہ بیٹھے ہوئے تھے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جلال آیا، غصہ آیا. لے وہ دشمن
بولے کیا حرکت کر رہا بولے وسلم چادر پکڑ کے کھینچتا. بولے اگر محمد عربی وسلم کا ڈر نہ ہوتا تو میں تیری گردن ہی اڑایا تھا. بولے اپنے کیا کر رہا وسلم تھا اس میں یہ سلوک کر رہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے رہے میرے اس چادر کے کھینچنے پر اور اس بات پر وسلم مسکراتے رہے. اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا عمر انا وهو احوج منك الى غیر ذلك یا عمر میں اور یہ دونوں ایک دوسری بات کی طرف محتاج ہے. تم یہ کیا کر رہے ہو؟ تم اس کو ڈانٹ رہے ہو, تم غصہ کر رہے ہو, تم یہ کیا کر رہے ہو؟ تم اس کو یہ بولتے کہ بھی بہتر طریقے سے وصولی کرو, ان کو بولتے, اور میرے کو بولتے کہ بھی یا رسول اللہ علیہ وسلم جلد ادا کر دیجیے. آپ میرے کو بولتے آپ, مگر آپ ڈانٹ رہے ہیں اس کو. بولے کیا کر رہے ہیں؟ اچھا سنو سمجھو, وقت کے آنے سے پہلے آ کر خاندان کو گن رہے ہیں, چادر مبارک کو کھینچ رہے ہیں, وہ وسلم مسکرا رہے ہیں. ہم پر اگر بیتے تو ہمارا رد عمل کیا ہوتا, بس وہ دیکھ لیجیے آپ. یہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت. اور ہمارا کیا کردار ہے وہ دیکھ لو آپ. برتاؤ غلط کر رہا ہے, جہالت کا برتاؤ کر رہا ہے, غصہ دلانے کا, ٹینشن دلانے کی حرکت کر رہا ہے. صلاۃ و سلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جی آپ مسکرا رہے ہیں, صاحب مسکرا رہے ہیں. ہے ہم میں اتنا مادہ, ہے اتنی سکت ہم میں ہمارے نبی کی سیرت کو اپنانے کی. پھر اس کے بعد عمر فاروق اللہ تعالیٰ سے عمر کام کرو, جاؤ جا کر ان کو متعین جو کھجور ہیں وہ دے دو, اور چونکہ تم نے ان کو ڈانٹا نا, اس کی وجہ سے 20 سا کھجور اضافہ دے دو ان کو. تو جاؤ. عمر فاروق بلا کے بولے ان کو لے کے جاؤ. لے کے گئے, زید بن ثانہ کو لے کے گئے, کھجوریں دی اور 20 سا اضافہ دے دیا. مطلب یہ کیا؟ ارے میں تم کو جو ڈانٹا نا اس کے اوپر وسلم بولے ڈانٹے کیوں تم ان کو, تم اضافہ دو ان کو. میرے کو بولے وسلم. ہاں, تب زید بن ثانہ کھلے جو کہ یہودی تھے. کہا عمر تم مجھے جانتے ہو؟ نہیں, میں زید بن ثانہ ہوں. زید بن ثانہ یہود کا بڑا عالم, یہود کا بہت بڑا عالم وہ ہو؟ ہاں میں. ارے اللہ کے بندے, تم اتنے بڑے عالم ہو کر, اتنی بڑی شخصیت ہو کر یہ کیا کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ جاہل کرتا ہوتا, تم اتنے بڑے عالم ہونا جی تم بولے. ہاں عمر سنو, میں نبوت کی علامتوں میں تو سب علامتوں کو جانچ لیا تھا, 2 علامتوں کو جانچنا باقی تھا. وہ 2 علامتوں کو بھی اب جانچ لیا ہوں. تم گواہ رہو میرے اسلام کے میں کلمہ پڑھتا ہوں, اور میرا پورا آدھا مال امت محمدیہ پر صدقہ ہے. چلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں. آیا رسول اللہ کے پاس, آ کر کلمہ پڑھ لیا. کسی نے متاثر کیا؟ واعظ, تقریر, کانفرنس, مقالے, کتابیں, مناظرہ, دلائل. زید بن ثانہ کو یہودیت کے دلدل سے, ضلالت سے نکال کر اسلام کی روشنی میں لانے والی چیز کون سی تھی؟ وہ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار تھا, اخلاق تھے صاحب. یہ اخلاق ہے کہاں ہم میں؟ میں کہہ رہا ہوں, آپ سن رہے ہیں, کتابوں میں لکھا ہوا ہے, لیکن دنیا اس کی ڈھونڈ رہی ہے. اخلاق کہاں ہے کہاں؟
اور یہی وہ چیز ہے جس سے متاثر ہوتی ہے دنیا. یاد رکھ لو آپ, متاثر ہوتی تھی. ایک قصہ سناؤں آپ کو میں, یہیں کا قصہ. میں ابھی اسی ہفتے سننے میں آئی. ایک آدمی ٹرانسپورٹ سے مال بھیجا, کاروباری آدمی بتا رہے تھے, مانگا, لیکن بل جو آئی تو اس میں سے ایک مال کی بل ہی نہیں ہے ان کے پاس. بہت عرصے کے بعد جب وہ آئے, وہ پیسے لینے کا پیسے دے دیے. اس بعد انہوں نے کہا, وہ غیر مسلم میں لینے والا مال ٹرانسپورٹ پہ جو بھیجا ہے, یہ یہاں کے جو صاحب مسلمان ہیں, سب دے دیتے. مطلب صاحب آپ ایک حصے کا بل نہیں بنایا آپ, کیا یہ نہیں بھیجایا؟ میں بھیجایا آپ نہیں, آپ بھیجائے, میں وصول کرا برو نا, میرے پاس ہے رجسٹر میں, میرے پاس میں بھیجایا. ہاں بھیجائے, آپ بھیجائے, میں وصول کرا, آپ بھول گئے, غلطی ہو گئی. اور بڑی رقم تھی, وہ چھوٹی رقم, بڑی رقم تھی. تاجر کا قصہ, حیدرآباد کا قصہ سنا رہا ہوں آپ کو میں, اور دے دیا رقم. اب وہ سکتے میں پڑ گیا. آپ لوگوں میں ایسے لوگ بھی رہتے, بولے آپ لوگوں میں ایسے لوگ بھی رہتے. تو کہ کیا ہوا؟ لے میں جن مسلمانوں کو دیکھ رہا ہوں تو قبرستان بیچ کے کھا گئے. بولے قبرستان بیچ کے کھائے سے لوگوں سے میرا سابقہ ہے. بولے وہ غیر مسلم تھا, یہاں کا نہیں, دوسرے اسٹیٹ کا. تو انہوں بولے صاحب دیکھو صاحب, آپ لوگوں میں بھی دو طرح کے لوگ ہیں, یہاں بھی دو طرح کے لوگ ہیں, یہاں بھی دو طرح کے. اور انہی کے کردار سے متاثر ہو کر ایک غیر مسلم لڑکا اسلام قبول کر لیا, صرف کاروبار کو دیکھ کر. واعظ, نصیحت, بیان, خطبہ, کانفرنس اسلامک. وہی صاحب کا قصہ سنا. دوسرا قصہ میں کہ ان کی تجارت پہ کے پاس, اس دکان پہ ملازمت اختیار کرے غیر مسلم آدمی, روزانہ ان کی امانت داری اور معاملات کو, صفائی کو دیکھتے تھے. بولے اتنے اچھے لوگ ہیں, اسلام قبول کر لیا. یہ ہے کہاں, یہ چیز ہے کہاں, یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہے کہاں؟ سوال یہ ہے. کتابوں میں بند ہے, پڑھ لو, رکھ دو, وقت آیا تو بیان کرو, سنو, بات ختم ہو. ہے کہاں؟ اگر آ جائے زندگی میرے دوستو, انقلاب آ جائے گا دوستو دنیا میں. میں بتا رہا ہوں نا, حال کا قصہ سنا رہا ہوں, یہی کا قصہ سنا رہا ہوں. وہ غیر مسلم تاجر سکتے میں پڑ گیا کہ بھری, میں بول رہا ہوں میں بھیجایا, اور بڑی رقم دے دیا ہاتھ میں. ہمارے پاس تو ہم جن مسلمانوں سے تو قبرستان بیچ کے کھا گئے. بولے مثال دے لائن گناتے گیا وہ, یہ ہاں ٹھیک ہے. اور غیر مسلم مسلمان ہو گیا, ایک لڑکا غیر مسلم صرف اخلاق سے, اعمال سے, ان کے معاملات کو, جی ان کے لین دین کو, ان کے صفائی معاملات کو دیکھ کر اسلام قبول کر لی. اللہ کرے کہ ہمارے زندگیوں میں آ جائے صاحب, آیا ہے. کائنات بدل جائے گی دوستو, دنیا کا نقشہ بدل جائے گا. جی قسم اللہ کی, نقشہ بدل جائے گا. نہیں, ہمارے گھروں میں نہیں ہے نقشہ ہے, ہمارے گھروں میں نہیں ہے نقشہ ہے. خالص مسلمانوں کا محلہ نہیں ہے نقشہ, وہ خالص ایک بھی نہیں غیر مسلم. لیکن یہ نقشہ نہیں ہے جو میرے اور کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نقشہ تھا. اشتعال, آپے سے باہر ہو جانا, برداشت کے باہر ہو جانا, ذرا بولتے, یہ ہمارے پاس چل رہا ہے. قرضہ لے لیے, پوچھنے کیا وصول کر کے دکھاؤ, بولنے کو لے, بولنے والے لو وصول کر کے دکھاؤ, تم دیتے, ڈبا رہے کیا, دیتے, کیا کرتے کر لو, دیتے بول رہے ہیں, بس دیتے ختم. یہ دادا گیری ہے ہمارے پاس. کیا کرتے کر لو, یہ ہے مسلمانوں کی زبان. ہماری زبان ایسی ہے ہماری. ہمارے نبی کی تو سیرت نہیں ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم. میرے اور آپ کے نبی کی سیرت یہ نہیں ہے نا صاحب. حضرت فضل فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ,
میں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. حاضر ہو کر دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار چڑھ رہا تھا, بخار آ رہا تھا. آپ نے فرمایا فضل میرا ہاتھ پکڑ لو. پکڑ لیا اور مسجد لے چلو. مسجد لے کے بیٹھ ممبر پہ بٹھا دیا. تو لوگوں کو بلا, آواز دو. لوگوں کو بلا لیا. بولے ایک اعلان ہے, وہ یہ ہے کہ میرے دنیا سے جانے کا وقت آ رہا ہے, قریب ہے. اگر میں نے تم میں سے کسی کی کمر پر مارا ہو, پیٹھ پر مارا ہو, تو اس کا بدلہ لے لو. اس کا بدلہ کون بول رہی ہے؟ خاتم الانبیاء رحمت للعالمین تاجدار دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں لوگوں سے مخاطب ہو کر, میں نے تم میں سے کسی کمر پر مارا ہو تو میری کمر حاضر ہے, بدلہ لے لو. میں نے تم میں سے کسی کی آبرو پر یعنی عزت پر حملہ کیا ہے, میری عزت ہے, آپ بدلہ لے لو. صلاۃ و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. پھر فرمایا اگر میں کسی کو کچھ دینا ہو مالی اعتبار سے, وہ مجھ سے وصول کر لے. مال اگر کسی کا لیا ہوں تو وصول کر لے مجھ سے مال. اور یہ حق کے پوچھنے میں یاد رکھ لو, مجھے بغض نہیں آئیں گے میرے دل کے اندر, اس لیے کہ میں بغض نہیں رکھتا, دشمنی نہیں رکھتا, اور بغض میرے لیے موضوع بھی نہیں, مناسب بھی نہیں. میں اگر کسی کو دینا ہو نا تو لے لو مجھ سے. تمہیں شرمائیں گے کہ بھائی وسلم پوچھو, وسلم کیا سمجھیں گے, مطلب میں نہیں رکھتا, میں دل صاف ہے میرا, میں بول رہا ہوں آپ لوگوں سے پوچھو. اور میں ایک مرتبہ نے پھر اعلان کروں گا میں اس بات کا, پھر ظہر کی نماز بعد پھر یہی اعلان کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, دیکھو میرے جاننے کا وقت قریب ہے. میں نے کسی کی کمر پر مارا ہو تو میری کمر حاضر ہے. میں نے کسی کی آبرو پر حملہ کیا تو میری آبرو سے بدلہ لے لے. میں نے کسی کا مال لیا ہے تو مال لے لے. یہ ہے دنیا سے جانے کی تیاری. جانے کے لیے تیاری اس کو بولتے. معاملہ صاف کر لو, دینا لینا ہے تو صاف کر کے رکھو. مارا ہو, ستایا تو معافی کر لو, دینا ہو تو دے دو, نہیں ہے تو لکھ کے رکھ دو. اپنے ورثاء کو بول دو کہ میں فلاں کو یہ دینا ہوں, میں لکھ دو, بول دو. یہ ہے موت کی تیاری. حضرت قاری طیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اور ایک 2-3 لوگ بیٹھے تھے حضرت تھانوی علیہ رحمہ کے پاس, خانقاہ میں اشرف علی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس. حضرت نے دیکھ لیا ادھر ادھر 2-3 مرتبہ دیکھ لیا کہ کوئی نہیں ہے, ہم دونوں تینوں ہی خاص لوگ ہیں. حضرت نے فرمایا کہ الحمدللہ میں موت کے لیے تیار ہوں, الحمدللہ اب میں موت کے لیے تیار ہوں. حضرت نے فرمایا کہ ہم کو تو سمجھ نہیں آیا کہ موت کے لیے تیار ہونا کیا بات ہے بھائی, وہ تو جب آئیں گے نکل ہی جانا ہے, جب آئے اسرائیل تو چلے جانا ہے. تیار کیا, ہمارے سمجھ میں نہیں آیا. بہت بعد میں ہم کو سمجھ میں آیا کہ موت کا آنا الگ چیز ہے, موت کے لیے تیار رہنا الگ چیز ہے. موت کا آ جانا مر جانا الگ چیز ہے, لیکن موت جب آئے تو ہم تیار رہیں بھائی. چلیے تیار, لبیک ہم تیار ہیں. میں کسی کا واقعی نہیں ہوں, میں کسی کا ڈبایا نہیں ہوں, میں نے کسی کو دکھ نہیں دیا, میں عورتوں کا مال کھایا ہوا نہیں ہوں, میں کسی کو لوٹا ہوا نہیں ہوں, میں کسی کو دل آزاری میں نے کسی کی نہیں کیے, اور اگر کیے دل آزاری انسان ہونے کے ناطے میں نے معافی تلافی کر لی ہے, ختم, اب میں ریڈی ہوں. یہ ہے موت کے لیے تیار ہونا. سیدنا محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا اسوہ بتا رہا ہے, آپ فرما رہے ہیں مجمع میں کو بلا کر کہ میرے جانے کا وقت قریب ہے. میں نے اگر کسی کی کمر پر مارا تو میری کمر پر بدلہ لے لے. میں نے عزت پر آبرو پر حملہ کیا تو میری آبرو سے بدلہ لے لے. کون؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. میں کسی کو دینا ہو تو لے لو, پیسے مجھ سے لے لو, آپ مجھ سے لے لو. دوستو یہ ہے اسوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. دوستو اس سیرت کو اپناؤ میرے دوستو. بڑی ہوشیاری سے سمجھداری زندگی گزارو, اور موت کے قریب پہنچو تو ایسے پہنچو جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما رہے ہیں. کلیئر کر لو معاملہ, صاف کر لو معاملہ خدا کے واسطے, اور حلم اور بردباری کو پیدا کرو میرے دوستو, برداشت کو پیدا کرو, برداشت. یہ لڑائیاں, یہ جھگڑے, ذری سی بات پر آپے سے باہر ہو جانا,
ایک مسلمانوں کا ایک خاص پہچان بن گئی ہے. ذری بڑی بات پر ہنگامہ, دکان پہ گئے کچھ لینے کے لیے, ذری بات پر ہنگامہ, آپے سے باہر, ارے لال ہو گئے, ارے برداشت نہیں, قوت برداشت کھو دیے. حدیث میں آیا ان اللہ رفیق یحب الرفق, اللہ بڑے نرم ہیں, لطیف ہیں اور نرمی کو پسند کرتے ہیں. اور فرمایا جس کسی چیز کے اندر بھی نرمی آ جاتی ہے نا, اس کی زیب و زینت میں اضافہ ہو جاتا ہے, اور جہاں یہ نرمی ختم ہو جاتی ہے وہ چیز بدنام ہو جاتی ہے, خراب ہو جاتی ہے. نرمی بہت بڑی چیز ہے, برداشت بہت بڑی چیز ہے, جو میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کوٹ کر بھری ہوئی تھی. علامات نبوت میں سے ایک علامت تھی. جہالت کا برتاؤ کرتے جائیں تو حلم اور بردباری بڑھتے جائے گی. آپ نے سنا دیکھا, ایک صاحب ایک مصنف کا تذکرہ کیا ایک کے سامنے کہ یہ صاحب جو ایک بڑی دینی کتاب لکھی ہے. اچھا مانا ان سے برداشت نہیں ہوا, رہا نہیں گیا. لیکن ان کے چہرے پہ داڑھی نہیں تھی, جو لکھے کتاب ان کے چہرے پہ داڑھی نہیں تھی. تو فوراً اٹھا کے ملا کرے بھائی چہرے سے تو نہیں دکھ رہے نا ایسے نا, بولے چہرے سے تو نہیں دکھ رہے ایسے. اب اسٹائل کی بات ہے نا بھائی, غصہ دلانے والی بات ہے, لیکن اب آپے سے باہر نہ گئے صاحب. بولے اللہ پاک کبھی کبھی گنہگاروں سے بھی کام لے لیتے ہیں. ٹھنڈا پڑ گیا, ٹھنڈا ہو گیا. اللہ پاک کبھی گنہگاروں سے بھی کام لے لیتے. بات ختم. ہے ہمارے پاس برداشت ہے, حلم ہے, یہ تحمل ہے یار ہمارے پاس. نہ یہاں ہے, نہ محلے میں ہے, نہ دکانوں پہ ہے, نہ کارخانوں پہ ہے. ارے جاتے جاتے کہیں ٹکر لگ گیا, وہیں میدان جنگ بن گیا ہمارے پاس. ارے غلطیاں ساری بھی معافی چاہتا ہوں, بات ختم ہوگی نا یار. اب مسئلہ ہی بن گیا ہمارا. ایک گھر میں کچھ ہوگا تو مسئلہ ہی بن گیا. دوست یہ سیرت نہیں ہے, یہ سیرت نہیں ہے, یہ میرے نبی کا کردار نہیں ہے میرے دوستو. اللہ مجھے اور آپ کو اپنے نبی کی سیرت کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.